انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سرکار تو بشر نظر آ رہے تھے، سرکار بشر نظر آ رہے تھے، اس اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی اور مخلوق کا تو عنوان نہیں تھا نا۔ اچھا، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، یہ نہیں کہا نبی نے۔ بہت موٹا فرق ہے۔ 64 جگہوں پر لفظ انسان آیا ہے قرآن مجید میں۔ میں اتفاق سے آج قرآن کی فہرست دیکھ رہا تھا، 64 جگہوں پر لفظ انسان قرآن میں آیا ہے، اور 24 سے زیادہ جگہوں پر لفظ بشر آیا ہے قرآن مجید میں۔ مگر بشر اور ہوتا ہے، انسان اور ہوتا ہے۔ بشر، یہ سارے بشر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ سارے انسان ایک جیسے نہیں بیٹھے ہوئے جی۔ بشر ایک جیسا ہوتا ہے، انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جس کی ظاہری ساخت ایک جیسی ہو اسے بشر کہا جاتا ہے۔ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یا رسول اللہ اس کے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو ویسے ہی بشر نظر آ رہے ہیں، آپ تو ویسے ہی ہم جیسے نظر آ رہے ہیں، اس کے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں آواز آئے کہ تمہارا کوئی کام بھی تمہارے اختیار کے اندر ہے۔ میرا نبی اپنے آپ کو بشر بھی اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا، میں کہوں گا تو کہے گا۔ یوہا الیہ، اس لیے کہ مسلسل اس پر وحی نازل ہوتی ہے، مکمل نگرانی کے ساتھ میں نے اپنے اس رسول کو رکھا ہوا ہے۔ ایک لمحہ نہیں ہے کہ جس لمحے میں اللہ اپنے حبیب کی طرف توجہ نہ کرتا ہو۔ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ کیسے بشر ہیں بھائی؟ میں اس منبر سے اگر 100 مرتبہ بھی کہہ دوں نا کہ میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، تو کسی کو اسے دہرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بچہ، آپ مجلس سے گئے اور رستے میں کوئی ملا، بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کوئی بچہ یہاں سے نکل کے گیا، مجلس سن رہا تھا، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا نشتر پاک سے آ رہا ہوں۔ وہاں کون پڑھ رہا تھا مجلس؟ کہا مولانا جاہل مجلس پڑھ رہے تھے۔ تو وہ سننے والے کہا مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے، تو مولانا بھی کہہ رہے ہو اور جاہل بھی کہہ رہے ہو۔ اور اگر وہ بچہ یہ جواب دے دے کہ میں کیا کروں، وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں جاہل ہوں، تو وہ سننے والا، وہ پوچھنے والا یہی کہے گا نا، اچھا انہوں نے خود کہا تھا، خود کہا تھا تو دلیل ہے کہ یہ انکساری ہے، خود کہا تھا تو یہ دلیل ہے کہ یہ خاکساری ہے، یہ اپنی ذات کی نفی ہے۔ کوئی اگر اپنے منہ سے ایسا کچھ کہے تو بیٹا تم نہیں کہو اس بات کو۔ اب اگر میں 100 مرتبہ بھی کہہ دوں نا کہ میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، تو اسے خاکساری اور انکساری کہا جائے گا۔ لیکن فرض کیجئے حضرت آیت اللہ خامنائی کی طرف سے، حضرت آیت اللہ سیستانی کی طرف سے، حافظ بشیر صاحب کی طرف سے، ہمارے مراجع تقلید کی طرف سے، امام معصوم کی طرف سے اگر میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا آ جائے کہ یہ جاہل ہے، تو یہ انکساری نہیں، یہ سند بن جائے گی۔ اگر میرا کوئی بڑا مجھے کہے گا تو یہ سند بنے گی، اور اگر میں اپنے آپ کو کہوں گا تو یہ خاکساری کہلائے گی۔ اللہ خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ میرا نبی تمہاری طرح ہے؟ کیوں نبی سے کہلوا رہا ہے کہ تم کہہ دو؟ بھائی نبی کہیں گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، جن کے لعاب دہن سے علی عالم ہو جاتا ہو۔ جس نبی کے بدن کا سایہ نہ تھا، جس کے بدن مبارک سے ٹپکنے والے پسینے سے گلاب سے زیادہ اچھی خوشبو آتی تھی، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو اس کو سمجھو، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے۔ وہ تم سے مانوس ہونا چاہتا ہے، وہ تمہیں مانوس کرنا چاہتا ہے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ انس بشر کو بشر کی تعاون کی ضرورت ہے۔ جب سرکار صحابہ کرام سے اور مولا کائنات سے مدد مانگ رہے ہیں، توجہ ہے، تو ہمیں سرکار سے مدد نہیں چاہیے؟ جب ہمیں سرکار سے مدد چاہیے تو اس کا پہلا زینہ یہ ہے کہ میں سرکار سے مانوس تو ہو جاؤں، میں سرکار سے قریب تو آ جاؤں، سرکار سے مجھے انس تو ہو جائے، تب میں سرکار کی بات کو سمجھوں گا اور مانوں گا۔ پہلا مرحلہ انس ایجاد کرنا، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ دوسری ایک دین کی ضرورت بھی تھی، اور دین کی ضرورت یہ تھی کہ تاریخ ہدایت کے اندر تورات، زبور، انجیل، حتیٰ قرآن مجید میں کچھ کمالات دکھانے
والے کو الہ کہا گیا ہے، اللہ کہا گیا ہے۔ بشر نے جب دیکھا کہ فلاں نے یہ کام کیا تو کہا یہ اللہ ہے۔ بشر نے جب دیکھا کہ فلاں انسان کے پاس فلاں کا مال ہے تو اس کے آگے سجدہ کرنے لگ گیا۔ بہت معروف واقعہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا ہے، جس میں حضرت ابراہیم کو جب گرفتار کر کے لے کر آئے تو نمرود نے یہی کہا تھا تمہارا اللہ کرتا کیا ہے کیا تمہارا اللہ؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا میرا اللہ ربی یحیی و یمیت، میرا اللہ مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ تو کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کیسے کرتا ہے یہ کام، تو کیسے زندگی دیتا ہے اور کیسے موت دیتا ہے؟ حکم دیا کہ جسے عدالت نے باعزت بری ہونے کا حکم سنایا اسے بھی لے آؤ، اور عدالت نے جسے سزائے موت سنائی ہے اسے بھی لے آؤ۔ اور جسے سزائے موت سنائی گئی تھی کہنے لگا میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں اسے زندگی دیتا ہوں۔ اور جسے آزادی کا پروانہ دیا گیا تھا کہا اس کا گردن اتار دی جائے، میں اسے موت دیتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم کو دیکھ کر کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں نہیں اڑائیں، چاہتے تو ایک جملے میں بتا دیتے کہ جیسا میں موت اور حیات کا فلسفہ دے رہا ہوں یہ وہ موت اور حیات کا فلسفہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو الہ ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ اب دلیل ابراہیمی کی روشنی میں جو بھی مغرب سے سورج نکالے گا اس وقت بات پوری ہو گئی، وہ جواب نہیں لا پایا، فوراً کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ فبہت الذی کفر، قرآن کہہ رہا ہے کہ گھبرانے لگا، الجھنے لگا، لڑنے لگا کہ یہ کون سی دلیل لے کر آ گئے، لیکن یہ دلیل کے اوپر جواب نہیں لا پایا نا۔ قرآن نے یہاں پر حضرت ابراہیم کے بیان کو چھوڑ دیا، مکمل کر دیا۔ اس وقت میں دلیل ابراہیمی کی روشنی میں وجود الہی کے اس بات کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مغرب سے کوئی سورج کو نکال دے۔ البتہ سرکار دو جہاں کے زمانے میں معیار فہم بشر بلند ہو گیا تھا، وہ دلیل کافی نہیں تھی۔ پھر آج وہ دلیل کافی نہیں ہے، اس وقت میں وہ دلیل کافی تھی، آج یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ مگر نمرود یہ کام نہیں کر پایا، پریشان ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا، پیشانی پہ پسینے آنے لگے۔ اور حضرت ابراہیم تھے جو سینہ چوڑا کر کر کے کہہ رہے تھے اگر اللہ ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ دلیل ابراہیمی کی روشنی میں مغرب سے سورج نکالنے والے کو الہ بولا جاتا، لیکن ایک مرحلہ تاریخ اسلام میں جب ایسا آیا کہ نبی مکرم کا سر تھا، مولا علی کا زانو تھا، اور سورج ڈوب گیا تھا، اور علی کے آنکھوں میں آنسوؤں نے نبی کو محبت کے تقاضے کے مطابق سورج پلٹانے پر مجبور کیا، اور مغرب میں ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آیا۔ تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں نبی کو اللہ کہا جاتا، کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس لیے کہ بشر ہونا بھی دیکھے گا، یہ انسان سورج پلٹانا بھی دیکھے گا۔ سورج پلٹانا دیکھے گا تو اپنے جیسا نہیں مانے گا، اور بشر ہوتا ہوا کہے گا اور سنے گا تو پھر انسیت کو اور قربت کو ایجاد کرے گا۔ یہ بشریت کا اعلان قرب بشر کی وجہ سے ہے، ان سے بشر کی وجہ سے، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ اوہا نہیں ہے، یوہا ہے، ایک دفعہ وحی نازل نہیں ہوئی ہے، مسلسل وحی نازل ہوئی ہے، ہر لمحے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور کیا وحی نازل ہوتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ اب اس الہ واحد، اس اللہ وحدہ لا شریک، ہمیں مصطفیٰ سے چاہیے۔ اللہ کی بات تو کافر بھی کرتے تھے، بات آگے بڑھے گی، اللہ کی بات تو مشرک بھی کرتے تھے، دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ یہ ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ جنہیں آپ غیر مسلم کہتے ہیں یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، مگر کیا فرق ہے پھر مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں؟ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہی ہے کہ مسلمان مصطفوی عقیدہ توحید رکھیں گے تو مسلمان کہلائیں گے۔ جو اللہ نبی نے دیا ہے
وہ اللہ ماننا ہے، اور جو اللہ نبی سے ہٹ کر ملا ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ ہے عنوان گفتگو۔ کربلا میں وہاں بھی نمازی تھے اور کربلا میں یہاں بھی نمازی تھے، فرق وہاں بھی یہی ہے کہ یہاں مصطفوی عقیدہ توحید تھا اور وہاں بو لہبی اور سفیانی عقیدہ توحید تھا۔